لیے شادی کے لیے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، اب یہاں ایک باریک نقطہ میں آپ لوگوں کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑا غور سے سنو، وقت زیادہ ہو گیا لیکن موضوع بھی ویسا ہے تو جلدی انشاءاللہ کچھ باتیں میں رکھ دوں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ اگر کوئی شخص جو شادی کا خواہش مند ہو، اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے جتنا بغیر کسی اسراف کے شادی کے اخراجات کے لیے ناگزیر ہو، تو ایسے آدمی کو بھی آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اور سعودی فتاوی کمیٹی کا اس پر فتویٰ ہے۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، شادی کے لیے اگر کوئی پیسے مانگ رہا تو اس کو دینا جائز ہے بولے، لیکن وہ فتوے میں مرد کو دینا جائز ہے بول کے فتویٰ ہے، عورت کو دینے کا کہیں پر بھی ثبوت نہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ عورت کو نہیں دینا بولے تو کیا یہ ظلم ہے؟ کیا ایسا نہیں؟ آپ تھوڑا سوچو، شادی کے لیے اسلام میں عورت پر بوجھ رکھا ہی نہیں، اس لیے اس کے لیے فتویٰ نہیں ہے۔ وہ مرد بیچارہ شادی کرنا چاہ رہا لیکن اس کے پاس اسراف کرنا تو دور کی بات، شادی کے خرچے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایسے مرد کو تم زکوٰۃ دے سکتے۔ ٹھیک ہے، تیرے گھر میں کیا ہے، کچھ بھی گھریلو زندگی کے ضروریات کے سامان نہیں ہے، بیوی آئے تو رکھنے کے لیے کچھ تو بھی گھر نہیں ہے، یا کچھ تو بھی نہیں ہے، بھائی گھر میں سامان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی چیزوں کے لیے مرد کو دینا زکوٰۃ۔ ہم شادی کی باری آئی بولے تو مسجدوں میں چندے کے لیے ٹھہراتے عورتوں کو، اور مسجد کے مول صاحب بھی سائن کر کے سگنیچر لگا کے مفتی صاحب کی کیا ہے اب وہ صداقت نامہ مل گیا ان کو، اب تم کہیں بھی جا کے مسجدوں میں بھیک مانگتے ہوئے پھرو، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ شرم کرنا چاہیے ایسے مولویوں کو جو سائن سگنیچر کر کے دیتے ہیں، بھیک مانگنے پر لگا دے رہے نا انہوں تو اصل میں۔ وہ مفتی مدرسے کا، وہ مسجد کا امام جو پورا لکھ کے دے دیا انہوں غریب ہے ان کو دیو بچی کی شادی کے لیے، بولے تو کیا بولا تو بھیک مانگنے کی اجازت دیا ان کو، جا بیٹا مسجدوں میں پھر کے بازاروں میں پھر کے تیری بیٹی کے لیے چندہ وصول کر بول کے۔ حالانکہ کیا کرنا چاہیے، تیری بیٹی کی شادی کے لیے 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے، کون آتا اس کو خرچہ کرنا ہے بول کے بولنا۔ اب یہاں سے ایک باریک نکتہ ایک بھی سنو، آپ یہ مت سمجھو غریب بچی کی شادی میں دیتے ہم، غریب بچی کی شادی میں دیتے ہم، غریب بچی آئی ان کو دینا کی، غریب بچی کو کہیں کو دیتے جی، بچی کے لیے نہیں رکھا، انہوں کیا کر رہے، اب لینے والے بھی کیا کر رہے، ہاں ہماری غریب بچی کے لیے شادی کا چندہ جمع کر رہے، کیا کر رہے، غریب بچی ہے بول کے مسجداں پھر کے چندہ جمع کر کے اس کو جہیز کا سامان خرید کے دیتے، حرام کا 100-200 لوگوں کا کھانے کی دعوت دیتے، تم دیتے، عورت بچی والے دیتے، جائز نہیں ہے یہ، بالکل جائز نہیں ہے۔ دینا ہو تو وہ انہیں آنا، مانگنے کے واسطے انہیں آنا، وہ جو غریب ہے نا فقیر، تو آ کے مانگ، میرے گھر میں پلنگ نہیں ہے، میں شادی کرنے والا ہوں، بیوی آئے تو کہاں سو جانا، میرے گھر میں الماری نہیں ہے، میرے گھر میں کچھ تو بھی نہیں ہے، اس لیے انہیں آ کے مانگے تو اس کو دینا، عورت بچی کو نہیں ہے یہ سب کرنے کا کام، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ حالانکہ یہ بولنا کون جہیز لیتا، کون پیسے لیتا، اس کی شادی ہم نہیں کرتے بول کے ایسا رہنا، لیکن ان کو اجازت دے رہے بھیک مانگو بول کے۔ بیچارہ باپ اپنی بچی کو پالنے کے لیے 18 سال 20 سال میری بچی کو پالنے کے لیے پیسے نہیں ہے بول کے کون تو مسجد میں جا کے چندہ مانگا، انہیں بھیک مانگا نہیں مانگتا، بچی کو پالنے کے لیے بھیک نہیں مانگا، لیکن اس کی شادی کے لیے بھیک مانگنے پہ لگا دے رہے۔ آج شادی کے کارڈ لے کے آتے ہیں، اماں بیٹی دونوں آ کے مسجد کے سامنے مانگ رہے۔ اللہ کے لیے غور کرو، ایسے لوگوں کو سمجھا کے کر کے وہ کون ہے شادی کرنے والا دولہا، یہ سب نصیحتیں کر کے ان کی شادی سنت طریقے پہ بغیر کسی خرچے کے کرنے کی ترغیب دینا، یہ آج بہت زیادہ ضروری ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال یہ چیز ہے۔ اب کس کس کو زکوٰۃ نہیں دینا یہ بھی سن لو۔ کافر اور مرتد کے لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صحیح بخاری، کسی غیر مسلم کے لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور فتویٰ بھی موجود ہے، فتویٰ لجنہ دائمہ کی طرف سے، بن باز کی طرف سے، عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لیکن غیر مسلم کو نفلی صدقہ دے سکتے، ایسا ابھی راستے میں چلتے چلتے خیرات کرنا، کوئی ہندو آ گیا، کوئی غیر مسلم آ گیا، آپ دے سکتے، لیکن زکوٰۃ کے پیسے نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فاسق فاجر بے نمازی، سوچو دین کیا چیز ہے، یاد رکھو، فاسق فاجر گناہگار بے نمازی، اس کے لیے دینا نہیں دینا زکوٰۃ۔ سنو، تارک نماز کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، سعودی کمیٹی کی طرف سے فتویٰ، لجنہ دائمہ کی طرف سے فتویٰ ہے، نماز بے نمازی کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، بے نمازی کو نہیں دینا۔ دوسرا فتویٰ سن لو، شیخ عثیمین کی طرف سے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے فتویٰ کیا ہے، ان کو دینا جائز تو ہے، بے نمازی کو گناہگار کو دینا جائز تو ہے، لیکن
افضل یہ ہے کہ دیندار کو ڈھونڈ کے دے دو، دیندار کو ڈھونڈو. تو ہمارے معاشرے میں کون دیندار ہے، کون نمازی ہے، ان کو جو گناہ نہیں کرتے نیک آدمی ہیں، الحمدللہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ دینا. اسی طرح ابو داؤد کی روایت کے مطابق والدین کو اولاد کو والدین نہیں دے سکتے. ہمارے اماں ابا کو دیتا ہوں میں زکوٰۃ کا پیسہ، نہیں دے سکتے. امی ابا لے کے آ کے میں ہمارے بیٹوں کو دیتا ہوں، نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہے، ذمہ داری ہے. اسی طرح اگر کوئی اپنی بیوی کو دیتا ہوں بولے تو نہیں دے سکتا. شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کے اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اسی طرح بہن بھائی، جہاں تک بہن بھائی کا مسئلہ ہے، اگر قرضوں میں ہے، بھائی قرضوں میں ہے یا بہن قرضوں میں ہے، ایک دوسرے کو دے سکتے زکوٰۃ کا رقم.